وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عبد المطلب کی وفات کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا سامان لے کر شام آرام کا خیال کرتے رہے اور ان کے ناز اٹھاتے رہے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر ملک شام میں تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا اپنے اکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے چلے، پھر کسی وجہ سے راستے ہی سے واپس کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں ایک وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہ دی گئی، البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے رہے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔ عرب کے لوگ بڑے لڑاکے تھے، بات بات میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آدمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ بکر اور تغلب عرب کے 2 قبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی، تو وہ لڑائی پورے 40 برس تک ہوتی رہی۔ اس قسم کے ایک لڑائی کا نام فجار ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں میں ہوئی تھی۔ قریش کے سب خاندانوں میں اپنی اس قومی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ ہر خاندان کا دستہ الگ الگ تھا۔ ہاشم کے خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی صف میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ بڑے رحم دل تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ان لڑائیوں کے سبب سے ملک میں بڑی بے چینی تھی، کسی کو چین سے بیٹھنا تک نصیب نہ ہوتا تھا، نہ کسی کو اپنے اور اپنے عزیزوں کی جانوں کی خیر نظر آتی تھی۔ ان لڑائیوں میں لوگ بہت مارے جاتے، اس لیے خاندانوں میں بن باپ کے یتیم بچے بہت تھے، ان کا کوئی تعلق نہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ظالم لوگ ان کو ستاتے تھے اور زبردستی ان کا مال کھا جاتے۔ خاندان میں جو کمزور ہوتا اس کا کہیں ٹھکانہ نہ ہوتا، غریبوں پر طرح طرح کا ظلم ہوتا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا اور سوچتے تھے کہ اس زور و ظلم کو کیسے روکیں کہ سب لوگ خوش امن و امان سے رہیں۔ عرب کے چند نیک مزاج لوگوں کو پہلے بھی یہ خیال ہوا تھا کہ اس کے لیے چند قبیلے مل کر آپس میں ایک عہد کریں کہ وہ سب مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اس تجویز کو جو پہلے بانی تھے ان کے ناموں میں اتفاق سے فضل کا لفظ تھا، جس کے معنی بھی مہربانی کے ہیں، اس لیے ان کے آپس کے اس عہد کا نام فضل والوں کا قول و قرار رکھا گیا، اور اس کو عربی میں حلف الفضول کہتے ہیں۔
فجار کی لڑائی جب ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ اس قول و قرار کو جو پہلے کیا جا چکا تھا اور جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا پھر سے زندہ کیا جائے، اس کے لیے ہاشم، زبیر اور تمیم کے خاندان مکہ کے ایک نیک مزاج امیر آدمی کے گھر میں جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا جمع ہوئے، اور سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور اب مکہ میں کوئی ظالم رہنے نہ پائے گا۔ اس معاہدے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور بعد کو فرمایا کرتے تھے کہ مکہ میں آج بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ مکہ کا شہر ایسی جگہ بسا ہے جس کو چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، انہی کے بیچ میں کعبہ بنا ہے۔ جب زور کا میंہ برستا تو پہاڑیوں سے پانی بہہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا اور گھروں میں گھس جاتا۔ کعبے کی دیواریں نیچی تھیں اور اس پر چھت بھی نہ تھی، اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر مکہ والوں کی رائے ہوئی کہ کعبہ کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے بندرگاہ پر جس کا نام جدہ تھا، سوداگروں کا ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا۔ قریش کو خبر لگی تو ایک آدمی کو بھیج کر جہاز کے تختے مول لے لیے۔ اب قریش کے سب خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں ایک کالا سا پتھر لگا تھا اور اب بھی لگا ہے، اس کو اب بھی کالا پتھر ہی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام عربی میں حجر اسود ہے۔ یہ پتھر عرب کے لوگوں میں بڑا متبرک سمجھا جاتا اور اسلام میں بھی اس کا متبرک مانا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف پھیرا کرتے تھے، وقت ہر پھیرا اسی کے پاس سے شروع کیا جاتا۔ جب قریش نے اس دفعہ دیوار کو وہاں تک اونچا کر لیا جہاں یہ پتھر لگا تھا تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم ہی اکیلے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ جب جھگڑا کسی طرح طے نہ ہوا تو قریش کے سب سے بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے گا وہی اپنی رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دے گا، اور اس کا جو فیصلہ ہو اس کو سب لوگ دل سے مان لیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھو کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچا وہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ آپ نے یہ کیا کہ ایک چادر منگوا کر اس میں پتھر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے ایک ایک کونے کو تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ پر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور اس طرح عرب کی یہ ایک بڑی لڑائی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے رک گئی۔ قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے برتاؤ کی شہرت تھی، اس لیے اس پیشے میں کامیابی کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت جلد کھل گئی۔ ہر معاملے میں سچا وعدہ فرماتے اور جو وعدہ فرماتے اس کو پورا ہی کرتے۔ اس کے بعد کہ ایک ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ بات کچھ طے ہو چکی تھی، کچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر بات پوری کر لیتا ہوں، یہ کہہ کر چلا گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یہ وعدہ یاد آیا، دوڑ کر آیا تو دیکھا آپ اسی جگہ بیٹھے میرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میری اس حرکت سے بل تک نہ آیا، نرمی کے ساتھ اتنا ہی فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی زحمت دی، 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے تھے۔ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی
کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجارت میں شریک تھے، مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا، نہ کبھی جھگڑا کرتے نہ لیپ پوت کرتے۔ آپ کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ کبھی کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ قریش کے لوگ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش معاملگی، دیانتداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسہ کرتے کہ بے تعمل اپنا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے اور آپ کو امین یعنی امانت والا کہا جاتا تھا۔ قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا۔ ہم دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضروریات زندگی کی کون سی چیز عطا نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے موقع پر اپنی تدبیر کے ذریعے سے صلح کروائی، اور ہمارے لیے یہ حکم جاری کر گئے کہ اگر کہیں کسی کو لڑتا دیکھو تو ان کے درمیان آپس میں صلح کرواؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعزاز نہیں دیا گیا تھا، یہ تب کی بات ہے۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑے کو پسند نہ فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرا کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی ایسا کام جو بظاہر چھوٹا محسوس ہوتا ہو، وہ حقیقت میں کسی انسان کی عظمت کو گرا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کے ساتھ تجارت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی بھی کاروبار جتنا وسیع ہو یا جتنا چھوٹا ہو، جتنا وسیع ہو یا جتنا قلیل ہو، کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں جسے بغیر سچ کے نہ کیا جا سکتا ہو۔ آج کل ایک عام روٹین میں ہم لوگوں نے رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ اگر کاروبار کرنا ہے تو اس میں جھوٹ ضرور بولتے ہیں۔ اگر کہا جائے نا کہ بھائی اسلام کسی بھی کاروبار میں جھوٹ بولنے کا حکم نہیں دیتا، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی کاروبار میں جھوٹ سچ چلتا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کاروبار میں صرف اور صرف سچ ہی چلتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لے کر جا رہے تھے، راستے میں بارش آئی تو وہ کھجوریں بھیگ گئیں۔ جب منڈی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو دو جگہ تقسیم کر دیا، ایک طرف خشک کھجوریں اور دوسری طرف وہ کھجوریں جو بارش کی وجہ سے بھیگ گئی تھی، اور دونوں کے جو قیمتیں تھیں وہ دونوں کی الگ الگ رکھی۔ جو بارش والی تھی اس کی قیمت کم کر دی، اور جو خشک کھجور تھی جس پر بارش کے پانی نے اثر نہ کیا، وہ اس کھجور کی قیمت منڈی کے ریٹ کے مطابق رکھی۔ باقی تمام لوگ کھجور بیچ رہے تھے، مگر انہوں نے ساری کی ساری بھیگی ہوئی بھی اور خشک کھجوریں بھی ایک ہی جگہ پر رکھی اور ایک ہی قیمت رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ڈھیریاں لگائی، ان کی الگ الگ قیمت رکھی، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ڈھیری ہے اس میں بارش کی وجہ سے پانی چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ گیا ہے، اس لیے اس کی قیمت کم ہے۔ اب وہ کھجور جو دوسری ہے خشک کھجور، اس خشک کھجور کے بارے میں بتایا کہ اس کھجور میں پانی چونکہ نہیں گیا، اس لیے اس کھجور کی قیمت منڈی کی قیمت کے برابر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
چاہتے تو ان دونوں کو مکس کر دیتے۔ اگر کاروبار میں جھوٹ اور سچ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو مکس کر کے منڈی کی قیمت پر بیچتے۔ کیا ہے جی؟ کاروبار میں جھوٹ سچ چلتا ہے، یہاں ثابت ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں جھوٹ سچ نہیں چلتا۔ بچے آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر۔ کاروبار میں جھوٹ سچ نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی شفاف ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گالی نہیں نکلی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ چونکہ ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیشہ اصول یہ ہے کہ جو کام لیڈر کرتا ہے، رہنما کرتا ہے، رہبر کرتا ہے، وہی کام اس کی اطاعت کرنے والے کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں اکثر ایک شخص کو امیر مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے امیر مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمل میں وہ دوسروں سے آگے ہوتا ہے، علم میں وہ دوسروں سے آگے ہوتا ہے، کر کے دکھانے میں وہ دوسروں سے آگے ہوتا ہے، تب جا کے اسے امیر مقرر کیا جاتا ہے، اور وہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے۔ اس کے ذمے ہے کہ جیسا تو کرے گا تیرے پیچھے اطاعت کرنے والے ویسا ہی کریں گے، اس وجہ سے تجھے امیر بنایا گیا۔ اب ایک شخص کو مصلی پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ مصلی پر کھڑا ہو، جس طریقے سے تو نماز پڑھائے گا پیچھے سے ہم ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اب اگر امام تکبیر تحریمہ کہے اور میں رکوع میں چلا جاؤں تو اس کا مطلب میں امام کی اطاعت نہیں کر رہا، میں امام کا مقلد نہیں ہوں۔ امام کا مقلد کب بنوں گا؟ جب امام کے پیچھے جیسے امام نے تکبیر تحریمہ پڑھ کے نماز کا آغاز کیا ویسے ہی میں تکبیر تحریمہ پڑھ کر نماز کا آغاز کروں، تب میں امام کی تقلید میں ہوں گا۔ اسی طریقے سے ہمارے پہلے امام، پہلے حاکم، پہلے رہبر اور رہنما، پہلے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بغیر گالم گلوچ کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر کسی قسم کے دغا کے کاروبار کر کے دکھایا، اپنی زندگی کو گزار کے دکھایا۔ حکم کیا ہے کہ جیسا تمہارا امام کرے گا ویسے ہی تم کرو گے۔ جیسے ہمارے رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کامیاب بنا کر دکھایا، اگر ویسے میں چلوں گا تو کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اگر اللہ کے احکامات کو میں چھوڑ دیتا ہوں، شریعت کے احکامات کو میں چھوڑ دیتا ہوں، کیا خیال ہے میرا دین کامل ہوگا؟ میرا دین ہی مکمل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا تقطع، اس شخص کا دین مکمل نہیں جو قطع تعلقی کرتا ہو۔ قطع تعلقی سمجھتے ہیں؟ کسی کے ساتھ رشتے کو توڑ دینا قطع تعلقی کہلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا دین ہی مکمل نہیں جس نے رشتے کو توڑ دیا ہو۔ یہ تو صرف رشتے کے توڑنے پر کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کا حکم یعنی نماز کے بارے میں بات کی جائے اور ہم نماز نہ پڑھیں تو کیا ہمارا دین مکمل ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ نماز ایسی چیز ہے، ایک انسان ہے پورے کا پورا، اس کا سر اتار دیا جائے وہ انسان مکمل ہوگا؟ چل پھر سکتا ہے، کام وام کر سکتا ہے، کسی معاملے میں کوئی مشورہ آپ کو دے سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ جیسے وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا گردن کو اتار دینے کے بعد، ویسے ہی ہم کسی کام کو نہیں رہتے نماز کو چھوڑ دینے کے بعد۔ نماز دین کا ایک ایسا ستون ہے
کہ اگر ایک خیمہ لگایا جائے، چاروں طرف سے ایک ایک بانس لگا دیا، درمیان کا بانس نہیں لگایا، وہ خیمہ ہمیشہ گرا ہوا رہے گا۔ یعنی وہ جو مین چیز تھی اسے ہم نے نکال لیا اس میں سے۔ جیسے سر انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہے، بازو کٹ جائے گزارا ہو جاتا ہے، کان کٹ جائے گزارا ہو جاتا ہے، بینائی چلی جائے گزارا ہو جاتا ہے، گویائی چلی جائے گزارا ہو جاتا ہے، سنوائی چلی جائے گزارا ہو جاتا ہے، ٹانگ کٹ جائے گزارا ہو جاتا ہے، مگر سر کٹ جائے تو گزارا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم لوگوں میں سے، ہم مسلمانوں میں سے نماز نکل جائے گزارا نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کامیاب ہو چکا یا میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اکثر مؤذن صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، پھر وہ بتاتا ہے کس وجہ سے نماز پڑھنی ہے، حی علی الفلاح، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف۔ اگر کامیابی چاہتے ہو نماز کو اہم کرنا ہوگا۔ نماز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک تحفہ جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، بے راہ روی سے روکتی ہے، ہر وہ کام جسے اسلام نے حرام قرار دے دیا ان تمام کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اور آپ کو ہماری نماز برائیوں سے نہیں روک رہی تو یقین کریں کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں کمی کوتاہی ہے، نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا، فحاشی کرنے کو دل نہیں کرتا، بازاروں میں جانے کو دل نہیں کرتا، اگر بازار میں کسی کام سے چلے جائیں اپنی آنکھوں کی تسکین کے لیے عورتوں کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا، تو ہماری نمازیں بھی صحیح ہیں۔ اور اگر 5 وقت کا نمازی ہوں، نہ کبھی غیر موقدہ سنتیں چھوڑی، نہ نوافل کو چھوڑا، نہ واجبات، مستحبات، فرائض، سنتیں، کسی چیز کو نہیں چھوڑا، اور پھر بھی جیسے ہی میں گلی میں نکلتا ہوں دل چاہتا ہے کہ سامنے سے عورت آ رہی ہے اس کا ایکس رے کر لوں، یقین کریں کہ وہ جو نماز پڑھ کے آیا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے منہ پر واپس لوٹا دی گئی ہو، میرے منہ پر واپس مار دی گئی ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہے جی؟ احکام نبوی ہم پورے نہیں کر رہے، احکام اللہ پورے نہیں کر رہے، نمازیں ہماری نمازوں کی طرح نہیں ہیں۔ یقین کریں کل قیامت کے دن یہی نماز گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے برباد کر دیا تھا۔ یہ مسجدیں گواہی دیں گی کہ یا اللہ میں اس کے محلے میں تھی، اس کے پاس روزانہ وہاں سے صدا جاتی تھی، یہ روزانہ آواز سنتا تھا اذان کی، مگر یہ میری طرف نہیں آتا تھا، یا اللہ اس نے مجھے ویران کر دیا، آج تو اسے ویران کر دے۔ صبح تہجد کے وقت جب اللہ صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے کامیابی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی آبادی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بربادی سے پناہ مانگنے والا، اس وقت مسجد اٹھتی ہے۔ اگر اس مسجد میں مسجد کو آباد کرنے والے ہیں تو مسجد کہتی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کو تو آباد فرما جس طرح ان لوگوں نے مجھے آباد کیا۔ اور اگر مسجد نمازیوں سے آباد نہیں ہوتی تو یہی مسجد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جیسے اس بستی والوں نے مجھے برباد کیا، مجھے غیر آباد کیا، یا اللہ ایسے ہی تو انہیں برباد کر دے۔ اور اللہ کیا اپنے گھر کی نہیں سنے گا؟ یہ گھر کس کا ہے؟
اللہ کا ہے تو اللہ اپنے گھر کی حفاظت بھی جانتا ہے، اس کی آبادی بھی جانتا ہے اور اس کی غیر آبادی بھی جانتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بدل لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ کی زندگی کے بارے میں اس وجہ سے بتایا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر زندگی گزاریں اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر